بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 کس کی ہے؟ حرکات. کس کے بارے میں ہے؟ چند باتیں آج آدھا سبق آج پڑھ لیتے ہیں، سمجھیے گا، بہت اہم سبق ہے. سب سے پہلے ممکنہ غلطیاں، سب سے پہلے، اور ان غلطیوں سے کیا کرنی ہے؟ ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. پھر ہم صحیح بتائیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھیں نا کہ ہم جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ایسے ہے نا، لا الہ، پہلے کیا کرو؟ غلط کو ختم کرو، انکار کرو، اس کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ کی محبت دل میں بٹھاؤ. اس لیے بعض ذرا کہتے ہیں جی غلط کی تردید نہیں کرنی چاہیے. بھی پہلے غلط کی تردید ہوگی، غلط کو سائڈ پہ کریں گے، گندگی کو نکالیں گے تو پھر صحیح سامنے آئے گا. ہم کہتے ہیں غلط اور صحیح مکس کر دو حکمت کے ساتھ. یہ کون سی حکمت ہے؟ تو اس لیے حق اور باطل کو پہلے کیا کرنا ہے؟ غلط کو علیحدہ کرنا ہے، پھر صحیح کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے یہ تختی کا مقصد عرض کر رہا ہوں، دین کی بنیادی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہی مقصد ہمیں سکھایا گیا، لا الہ، کہ پہلے کیا ہے؟ کوئی بھی پہلے معبود کو، غلط کو، باطل کو ختم کرو. سمجھیے گا بات؟ سمجھ آئی نہیں؟ اچھا دیکھیے گا، سب سے پہلے غلطی کیا ہوتی ہے؟ حرکات کو زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے با زبر با، را زبر را، تو حرکت کو کیا کرتے ہیں؟ یہ نوٹ کیجئے گا، کھینچ کر پڑھنا غلط ہے. یہ کون سی غلطی ہوگی اگر حرکت کو کھینچ کر پڑھیں گے؟ عام طور پہ کہتے ہیں را زبر را کو را زبر را، کیا کر دیا؟ حرکت کو تھوڑا سا لمبا کر دیا. تو غلطی کون سی ہوئی؟ یہ تھوڑا سا نہیں ہوا بھائی، بہت بڑا نقصان ہو گیا. کیسے؟ پہلا تو یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے. کیا کہا؟ اب را کی مثال سنیے، را زبر را کو پڑھا، را زبر را، کیا کیا؟ تھوڑا سا لمبا کیا. تو اب پڑھ رہے تھے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، انہیں پڑھ دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. تو کیا کیا؟ تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا لمبا کیا تو نقصان کوئی نہیں ہوا، بیڑا غرق ہو گیا. ناصرہ صیغہ واحد، اس ایک اللہ نے مدد کی. ناصراکم اللہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ تو کہہ دو نا، کیا کہیں گے اس طرح کا جملہ سن کے؟ استغفر اللہ. کیا کہیں گے؟ دیکھو کہ گناہ والی بات ہوگی نا جی، تو گناہ ہو گیا بھائی. اس لیے لحن جلی ہے، گناہ والی غلطی. قرآن میں زیادتی کرنا منع اور گناہ ہے. سمجھ گیا جی؟ دوسرا جی، جب کہا لمبا نہیں کرنا، چھوٹا کر دیا، چھوٹا کیا تو جھٹکا لگ گیا. دوسری غلطی کا نام ہے جھٹکا لگا. کیسے بھائی؟ جیسے با، بولو بی، اس میں حمزہ ساکنہ زائد ہو گیا تو یہ بھی بڑی غلطی ہے، اس سے بھی بچنا ہے. تیسری غلطی مجہول پڑھنا. کیا ہے بھائی؟ جی جیسے با بے بو، جیسے تا تے تو، ہاں جی، الحمدو، تو مجہول. کیا ہے بھائی؟ یہ بھی غلط. معروف طریقے سے پڑھیں گے. چوتھا طریقہ معروف پڑھنا. کیا کریں گے بھائی؟ معروف پڑھنا. اچھا جی، اب ایک اور اہم بات، یہ 3 طریقے غلط بتا دی، اب صحیح طریقہ بھی بتائیں گے. تو صحیح طریقہ پڑھتے ہوئے ہم کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. بولو کیا کہا؟ سارے بتاؤ. حرف کا نام پورا. اب ہم عموماً بچے غلطی کیا کر رہے ہیں؟ عین زبر آ، سو زبر سو، تو غلط. عین زبر آ، کیسے؟ حرف کا نام بولو بھائی، شاباش. یہ طریقہ. دوسرا جی اس کو پڑھنے کا طریقہ، اور کیا طریقہ ہے جی؟ اور طریقہ یہ ہے کہ ہجا کریں گے تو ہجا کرتے ہوئے ہم نے اس حرف کو، ایک حرف کو پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا؟ 9 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ تو ہم ہجا کریں گے 1 مرتبہ، اس کو بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ رواں میں
اکٹھا پڑھیں گے ایک ہی سانس میں. اب پڑھنے کا طریقہ سنیے. پہلے حرف سے پڑھ رہے ہیں حمز اور حرف کا نام. اب حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، پیش پہ ہون بولو گے. آ ای او، یہ ہو گیا علیحدہ علیحدہ. پہلے ہجا کیا، دوسرا رواں کا طریقہ علیحدہ علیحدہ، اور تیسرا رواں کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہجا کے بعد اکٹھا. آ ای او، سمجھ آ گئی دونوں جی. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، آسان ہو گیا. آگے اب عین کا ہجا کرتے ہیں. اس کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ نوٹ کرنے والا بھی. ایک ہوتا ہے حرف کا نام، دوسری ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. ایک ہے حرف کا نام، دوسری کیا ہے؟ حرکت کے ساتھ. تو ابتدائی طور پر تو مقصود مفردات ہیں. ابتدائی طور پر تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے کیا ہے؟ مقصود، بولو بولو، مفردات ہیں. لیکن ادائیگی کے اعتبار سے، پورے قرآن کی تلاوت کرنے کے اعتبار سے مقصود بالذات حرف مفردات کے ساتھ کیا ہیں؟ حرکات ہیں. تلاوت قرآن میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں مقصود بالذات کیا ہے؟ حرکات ہیں. کیا ہیں بھئی؟ حرکات. اب دیکھو بھئی، اسی حرف کو ہم جب پڑھیں گے ہجا کے ساتھ تو کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا؟ 9 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ حرف کا نام ہوگا، 6 مرتبہ یہ حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ 3 مرتبہ جو نام ہے وہ بچہ پہلی تختی کے مطابق بالکل درست پڑھتا ہے، 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ اس کو غلط پڑھتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن میں جب پڑھتا ہے تو اسی عین کا نام صحیح لیتا ہے اور ہر جگہ حرکت کے ساتھ غلط پڑھتا ہے، اور یہ نقصان ہو رہا ہے. استاد بس اوقات پہلی تختی بھی مطمئن ہو گیا، بچے کا عین ٹھیک ہو گیا، اب غلط نہیں پڑھے گا. میں اب پڑھ کر بتاتا ہوں کیسے پڑھتے ہیں. آپ بتائیں گے کہ میں صحیح پڑھا کہ نہیں. عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او. ٹھیک ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے بھائی. ٹھیک ہے، تو اس لیے حرکات کی ادائیگی کی تختی میں حرکات پر ہی زیادہ توجہ رہے، مخرج اور حرکت کے ساتھ. کس پر توجہ رہے؟ 2 باتیں. کون کون سی؟ مخرج اور ایک تو اس کا مخرج صحیح ہو، دوسری حرکت صحیح ہو. ورنہ حرکت میں حرف اکثر غلط پڑھا جاتا ہے. حرکت میں حرف اکثر کیا ہوتا ہے؟ یا حرف غلط ہو جاتا ہے، یا پھر حرکت معروف یا مجہول کی غلطی آ جاتی ہے. جی. عین زبر ع، عین زیر ع، عین پیش عو، عی عو، عی عو، حی حو، حی حو، غین زبر غ. یہ غین کیا ہوتا ہے؟ غین زیر غی، غی، غی نہیں کرنا. غین پیش غو. تو ابتدائی طور پر بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ پہلے علیحدہ غو، غی، غو. خاص طور پہ موٹے حروف میں علیحدہ علیحدہ ضرور پڑھائیے گا، ورنہ غلطی ہو جائے گی. پھر جب سمجھ گیا بھی بہتری آ گئی، اب غی غو جی، خاخی خو، خاخی خو، قاف زبر قا، قاف زیقی، قاف پیش قو، قا. دیکھو قو، قی. اب زیر میں چھوٹا کاف بن جاتا ہے، کی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قی، قو، قاقی قو،
قوقیقو کاکیکو کاکیکو جی جاجیجو آسان ہے نا. شین زبر شا جی ہونٹوں کو خراب نہیں کرنا. شین زیر شی شین پیشو شاشیشو یاجیجو جی سمجھ آئیں گی بات جی. یہاں تک ہو گیا. ویسے ایک دوبارہ بتا دوں آگے مکمل انشاءاللہ کل کر لیں گے جی. جیسے دادیدو بری کرو موٹے حروف انشاءاللہ مزید کل خاص توجہ دلیں گے. دادیدو نانینو کی کہنا شاباش. ٹھیک ہے جی یاد کریں گے انشاءاللہ. اچھی طریقے سے مشق کرنی ہے. بہت اہم سبق ہے جی. جزاکم اللہ خیر.